السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جو اس سے پہلے کا پارٹ تھا اس میں امید ہے کہ آپ حضرات کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے اندر کوئی مشکل ورڈ ہو یا کچھ سمجھنے ہو تو انشاءاللہ اس کو کمنٹ میں آپ بتائیے گا۔ آج آپ کو جو ہم سمجھانے والے ہیں وہ حرف کیسے ادا ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ جو بورڈ لگا ہے اس کے اوپر دھیان سے توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ جب ہم دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے سمجھ میں زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے قاعدہ کیا ہے، یہ جو حمزہ ہے اور یہ ہا ہو گیا، یہ ہا ہے، یہ دو شکلیں ہا کی ہیں۔ اب ان کا قاعدہ کیا ہے، تو شروع حلق جو ہے وہاں سے یہ جو شروع حلق ہے تو وہاں سے دیں گے حمزہ ہا، یہ شروعات حلق کی ہے، نہ کہ یہ بلکہ یہ اوپر والی شروع حلق سے حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ اور پھر اس کے بعد درمیان جو حلق ہے، درمیان تو سمجھتے ہیں، جو درمیان حلق کا حصہ ہے وہاں سے نکلے گا عین ہا، یہ دیکھیے عین ہا، عین ہا، یہ درمیان حصہ۔ اور حلق کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے کیا نکلے گا غین خا، یہاں آخری حصہ غین، غین خا۔ تو ماشاءاللہ اتنا سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر جڑ زبان، یعنی زبان کی جو جڑ ہے تالو سے ملا کر ہم قاف، یہاں سے نکلے گا بڑا قاف، قاف، یہ بڑا قاف یہاں سے نکالیں گے قاف، قاف۔ پھر اس کے بعد کاف، اب اوپر آ جائیں گے کاف، کاف۔ ماشاءاللہ اتنا سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بیچ زبان، یعنی زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے تالو سے ملائیں گے تو کیا نکلے گا جیم، شین، اور اس کے بعد یا غیر مدہ، یعنی جو کھینچی نہیں جاتی ہے۔ تو بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، بیچ زبان جیم، شین، یا ادا ہوتی ہے، جیم، شین، یا، ناک میں نہیں یا بلکہ منہ کھولیں گے یا۔ تو بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، بیچ زبان تو سمجھتے ہیں جو بیچ کی زبان ہے، جیم، شین، یا ادا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ضاد۔ ضاد کا مخرج بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے، اکثر لوگ نہیں نکال پاتے۔ کوئی ضاد کو داد کہہ دیتا ہے، کوئی ضاد، تو اصل لفظ ہے کہ اس کا قاعدہ کیا ہے۔ یہ جو کنارہ زبان ہے تو کنارے زبان کو داڑھ سے ملا کر، یہ داڑھ چاہے الٹی داڑھ میں لگائیں یا سیدھی، جدھر آسانی سے الٹی داڑھ میں، تو کنارہ زبان داڑھ سے مل کر واد، واد ادا ہوتا ہے۔ کنارہ زبان داڑھ سے مل کر واد، واد ادا ہوتا ہے۔ یہ لفظ، یہ جو واد ہے کنارہ زبان داڑھ سے مل کر واد ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، چاہے ان کو آپ کاپی پر بھی لکھ لیں اپنے تاکہ آپ کو یادداشت رہے۔ پھر اس کے بعد ہے کنارہ زبان مسوڑھے سے مل کر، جو مسوڑھے ہیں وہاں سے کیا ادا ہوتا ہے لام ادا ہوتا ہے۔ کنارہ زبان مسوڑھے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے، یہ لام ہے۔ اس کا قاعدہ کیا ہے، کنارہ زبان اور مسوڑھے، جو مسوڑھے ہیں جسے لام، یہ مسوڑھے لام، کنارہ زبان مسوڑھے سے مل کر لام، لام، یہ لام ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر سرا زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے، یعنی جو زبان کا سرا ہے تالو سے ملائیں گے تو کیا ادا ہوگا نون، 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 جو سرا زبان ہے جہاں سے زبان کی شروعات ہے، نون، نون، یعنی زبان کا اگلا والا حصہ سرا زبان تالو سے مل کر نون، نون، ہونٹ گولوں گے، پیش کی آواز گول ہوتی ہے، نون ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پشت زبان قریب، یعنی زبان کے پشت کے قریب تالو سے ملا کر را ادا ہوتی ہے، را، را، زبان کو اوپر اٹھا دیں گے، را، را، یعنی را بلکہ را، منہ بھر کے کہیے گے را۔ پھر اس کے بعد ہے سرا زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے مل کر تا، دال، طا،
ایک ہوتا ہے وہ لوگ تا کہتے ہیں بلکہ تا کا مخرج الگ ہے اور یہ تو منہ بھر کے تو سرا زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے مل کر تا دال تو ادا ہوتے ہیں، اور انہی دانتوں کا سرا زبان مل کر فا زال باریک ہوگی، زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے بیچ ملائیں گے، فا پھر اس کے بعد یہ بھی آگے سے نکلے گا ادا ہوتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ایک قاعدہ سین اور سواد کا بچہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ سین اور سواد۔ تو اس کا یہ کہ نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر، یعنی جو زبان کی نوک ہے اوپر کے دانت سے اور نیچے کے دانتوں سے مل کر زا سین صاد ادا ہوتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نوک زبان اوپر کے نیچے کے، یعنی اوپر نیچے کے، جو اوپر کے یہ دانت ہیں اور نیچے کے دانت ہیں، ان اوپر اور نیچے کے دانتوں سے مل کر زا سین صاد ادا ہوتے ہیں، زا سین صاد ادا ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے فا کا مخرج۔ تو فا کا مخرج یہ ہے کہ اوپر کے دانتوں کا کنارہ، اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے۔ اوپر کے دانتوں کا یہ جو کنارہ ہے نیچے کے دانتوں سے مل کر، نیچے کے ہونٹ سے مل کر، اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا، یعنی فا اسے نہیں فا، یہ دونوں دانتوں گھس جائیں گے اسی بیچ، فا ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے با کا مخرج۔ تو دونوں ہونٹ مل کر با ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹ مل کر، دونوں ہونٹ جب ملائیں گے تو اس سے با اور میم دونوں ادا ہوتے ہیں، اور ہونٹ کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، با میم، دونوں ہونٹ سے مل کر با میم اور کچھ کھلا رہ کر واو ادا ہوتا ہے، یہیں سے واو بھی۔ تو دونوں ہونٹ ملائیں گے با، پھر میم کا میم، اور کچھ کھلا رہے گا اگلا حصہ اس سے واو، یعنی واو ادا ہوتا ہے۔ حلق کی خالی جگہ سے الف، جو الف نکلتا ہے وہ حلق کی خالی جگہ سے الف، اور بیچ زبان تالو کی خالی جگہ سے یا ادا ہوتی ہے۔ یعنی حلق کی خالی جگہ سے الف اور بیچ زبان تالو کی خالی جگہ سے یا مدہ، اور ہونٹ کی خالی جگہ سے واو مدہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ جو آپ کو بلیک بورڈ کے ذریعے سے سمجھایا گیا اور جو ہم سے جتنی کوشش ہو سکی وہ ہم نے کوشش کیا۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دن رات موبائل میں لگے رہتے ہیں، اگر تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے قرآن کو صحیح سیکھنے کے لیے ہم نکالتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر قرآن نہیں ہے اس کا دل ویران ہے۔ آج ہم سب کچھ سیکھ لیے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں آیا پڑھنا، تو کیا نہیں ہے؟ قرآن نہیں آیا۔ اللہ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی اس ویڈیو کو ہم خود بھی دیکھیں اور سیکھیں ثواب کی نیت سے، ادب کے ساتھ، قرآن کو صحیح ادب کے ساتھ، اور دوسروں تک کہ اس کو ہم بھیجنے کی کوشش کریں۔ بہت سے بچے بڑے ہو گئے ہیں جو پڑھنے میں شرماتے ہیں، یا بہت سی ماں بہنیں ہماری جو ہے باہر نہیں سیکھ سکتی، تو وہ انشاءاللہ اس طریقے سے گھر پہ رہ کر کے بھی اگر ہم ادب اور صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں جو ہے منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سبھی حضرات قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔